سر قانون بنانے والے ادارے گورنمنٹ اگر عام ہم نے سنا ہے کہ غور کرے تو منٹ لگتا ہے. اگر ننکانہ کی عوام کو یہ ساری آرائشیں مل سکتی ہیں اگر قانون میں امینڈمنٹ ہو جائے, پارلیمنٹ آپ نہیں سمجھتے کہ ترمیمی بل بھی پیش ہو سکتا ہے کہ ٹرسٹ پراپرٹی کو جو مالکانہ حقوق نہیں مل سکتے, کیا قانون میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے؟ نہیں, اب ہو سکتی ہے, امینڈمنٹ بھی ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اس میں جو رکاوٹ بن رہی ہے وہ سپریم کورٹ کا آرڈر پہ پڑا ہے, اور اس میں وہ رکاوٹ آ رہی ہے. سپریم کورٹ اسٹیٹس کو جاری کر کے وہ پٹیشن ابھی پینڈنگ پڑی ہے. سر سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے, ریاست جو ہے اس کا بڑا ادارہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو قانون سازی ہوتی ہے, جیسے سینٹ ہے, سینٹ میں قانون سازی ہوتی ہے, یا پارلیمنٹ, یہ بڑے ادارے ہیں. تو سپریم کورٹ ان اداروں کے قانون سازی پہ عمل درآمد کرنے کا پابند نہیں ہے. نہیں, درست بات ہے, لیکن یہ کہ اس میں گورنمنٹ ہی انیکٹمنٹ نہیں کرنا چاہتی. یہ بات تو یہ ہے نا کہ گورنمنٹ جو ہے, ناظرین, گورنمنٹ جو ہے وہ ننکانہ کے رہائشیوں کو جو یہ سہولت نہیں دے سکتی, جبکہ قانون میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے, قانون بن سکتا ہے. جب تک ننکانہ کے عوام کو مالکانہ حقوق نہیں ملیں گے, کوئی بھی آپ کے پورے ملک سے یا آؤٹ آف کنٹری جو ہمارے فارنر دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, سکھ یاتری بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ننکانہ میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. اور جب تک یہاں انڈسٹری نہیں بنے گی تب تک یہاں ترقی نہیں ہو سکی. نہ کسی کو گھر ملے گا تو ترقی نہیں ہو سکتی. میرا جناب چینا صاحب سے یہ کویسچن ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی سے 3 ایسے پوائنٹ بتائیں کہ ننکانہ اب تک ترقی نہیں کر پا رہا. دیکھیے, جس طرح کہ قادری صاحب نے فرمایا کہ یہ جو 750 مربع بابا گرو نانک صاحب کا جو ہے محکمہ اوقاف کی پراپرٹی ہے جی, دیکھیں یہ کیا ہی اچھا ہو کو میکنزم گورنمنٹ ایسا تشکیل دے کو بنائے کہ یہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں رینٹ پہ, یہ لیز ہی دے رہے ہیں نا جی, یہ لیز دے رہے ہیں, تو ان کو مالکانہ حقوق جو ہے ٹرانسفر ہوں. یہ دیکھیں کوئی بندہ پیسے لگانے کے لیے تب تیار ہوتا جب اسے اشورٹی ہو کہ یہ میرا پیسہ جو ضائع نہیں جائے گا. ضائع اب یہ چونکہ محکمہ اوقاف کی پراپرٹی ہے, میں بھی نہیں چاہوں گا, آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ میں لاکھوں روپے جو وہاں پہ انویسٹ کروں اور دوسرے دن محکمہ اوقاف آئے, اس کا چیئرمین چینج ہو, وہ آ کے آپ سے وہ ڈیمولش کرنے کی استدعا کرے. میں یہ غیر قانونی ہے, میں اس کو ڈیمولش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں تب تک یہ جو ننکانہ سٹی یہ ترقی نہیں کرے گا جب تک یہاں کے جو باسی ہیں, باشندے ہیں, ان کو یہ محکمہ اوقاف جو ہے وہ جو ان کی آنرشپ ہے اس پراپرٹی کی جس میں وہ رہ رہے ہیں, یہ ان کے نام پہ نہ ہو جائے. اب دوسری جو مین ریزن ہے یہاں پہ بے روزگاری, یہی بات ہے کہ جو پٹا دار ہیں جی, اگر وہ پراپرٹی محکمے کے پاس رہے گی تب تک نہ وہ سیل کر سکتا ہے نہ پرچیز. ٹرسٹ کی پراپرٹی جو ہے وہ آپ سیل پرچیز نہیں کر سکتے, جبکہ ننکانہ کے غیر قانونی طور پر سیل بھی ہو رہی ہے, پرچیز بھی ہو رہی ہے, اور اوقاف والے جو ہے یہ نہیں دیکھتے واپٹا کا میٹر لگ رہا ہے, گیس کا میٹر لگ رہا ہے, انلیگل میٹر لگ رہے ہیں, جبکہ ٹرسٹ کا اپنا محکمہ اوقاف کی طرف سے اجازت نامہ کسی کے پاس نہیں ہوتا. بخاری صاحب میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بندہ دیکھیں, اگر کوئی بندہ کسی کو انلیگل گریٹیفیکیشن دیتا ہے بھی, وہ ایک بندے سے لے لی, اب جب چیئرمین اس کا چینج ہوگا یا کوئی عملہ چینج ہوگا تو پھر وہ اس سے پھر وہ ڈیمانڈ کرے گا. اب بندہ بار بار جو ہے وہ کسی کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا. ایک آدھ دفعہ تو یہ ممکن ہے, دوسری دفعہ یہ ممکن نہیں ہے. اگر کوئی مجھے بندہ فری ول دے کے اس سے گورنمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے. گورنمنٹ ریاست دیکھیں, محکمہ اوقاف کے جو کالی بھیڑے ہیں وہ لوگوں کو تعمیر کے نام پر پیسے لے رہی ہیں, نہ کرایہ داری لگ رہی ہے, اور وہ پیسے محکمہ کے ملازموں کے, اوقاف کے ملازموں کی جیب میں جاتا ہے. گورنمنٹ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہ کر ان کو اجازت دیں تاکہ عوام یہاں پہ مکانات بنا سکیں, اپنے جو رائٹس, فنڈامنٹل رائٹس ہے, کیوں نہیں قانون میں امینڈمنٹ ہو سکتی. ہماری گزارش ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.